کم از کم ایک مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اٹھا رہے ہیں۔ یہ مل کر پڑھ لیجیے، اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کی 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام اسلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ یہ مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پڑھ لیں، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ مل کر پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ حلیم الکریم
کے آئے حصے میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرما کر فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کو بخش دو، اے نیکی کے چاہنے والے نیکی کے کام میں جلدی کر، اور اے گناہ کے چاہنے والے گناہ کرنے سے باز آ جا۔ اور حدیث پاک جو شخص جمعہ والے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ یہ رات تو مانگنے کی رات ہے، یہ رات توبہ کی رات ہے۔ تو انشاءاللہ کچھ اعلانات کے بعد ذکر ہوگا، پھر دعائیں ہوں گی۔ اللہ آج مانگی جانے والی دعاؤں کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ ہر ہفتے شیخ طریقت امیر نصرت دامت برکاتہ العالیہ مدنی چینل پر براہ راست مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ آنے والے ہفتے کو بھی مدنی چینل پر رات تقریباً 9 بجے ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہوگا، جس میں شیخ طریقت امیر نصرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ سوالات کے جوابات بھی عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ تمام ذمہ داران معاشرہ رسول اس مدنی مذاکرے میں خود بھی شرکت فرمائیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ حصولیت میں دین کے لیے دینی کتابیں اور رسائل پڑھنا انتہائی ضروری ہے کہ اچھی اور دینی معلومات سے بھرپور کتابیں اور رسائل پڑھنا نظم و فکر کی درستی اور حصول علم کا بہترین ذریعہ ہے، ایمان میں اضافے و مضبوطی کا بھی باعث بنتا ہے۔ آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں اس رسالے امام احمد رضا خواجہ اجمیر کے در پر در پر اس کا اعلان کیا جائے گا، جس سے سوشل میڈیا مثلا واٹس ایپ وغیرہ استعمال کرتے ہیں رضائی الہی کے لیے، ثواب کے لیے اس کو دوسروں کو شیئر کریں اور ڈھیروں برکتیں حاصل کریں۔ مکتبۃ المدینہ کی طرف سے اعلان فرمائیے، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولانا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی وجہہ الکریم کی کرامات پر امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہ العالیہ کا بہترین رسالہ کرامات شیر خدا پڑھنے سے آپ جان سکیں گے مولا علی کی بلند شان و عظمت۔ کرامت کسے کہتے ہیں؟ کٹا ہوا ہاتھ جوڑنے کا ایمان افروز واقعہ، غیر اللہ سے مدد مانگنے کے بارے میں سوال جواب، یا علی مدد کہنا کیسا؟ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے 42 روپیز میں آپ طلب کر سکتے ہیں۔ خوشخبری، مجلس تعلیم مجلس تقسیم رسائل کی طرف سے الحمدللہ 10 جنوری سے یہ سلسلہ جاری ہے اور 10 فروری تک جاری رہے گا۔ یہ رسائل پیکیج پر بہترین آفر پیش کی جا رہی ہے۔ اس پیکیج میں 7 بڑے رسائل، 2 چھوٹے رسائل اور 1 پامفلیٹ ہے، جس کا ہدیہ صرف 150 روپیز ہے۔ اس کو حاصل کیجیے اور اپنے مرحومین کے سارے ثواب کی نیت سے اس کو زیادہ سے زیادہ تقسیم بھی کیجیے اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کو بھی اس کو بچائیے۔ تو اس حوالے سے اپنے آرڈر کو کرانا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 0313119328۔ مدنی قافلہ میں سفر کرنے والے خوش نصیب عاشقان رسول کو شیخ طریقت امیر سنت اپنی خصوصی دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ تو اس طرح انگریزی ماہ کے چوتھے جمعہ کو مدنی قافلے میں راج خدا میں سفر کریں، ان کے لیے خصوصی دعا ہے۔ مولا کریم جو کوئی انگریزی ماہ کے چوتھے جمعے کو 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر اختیار کرے، اسے شفاعت فرمانے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بروز قیامت نصیب فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ جیسا کہ مشورہ نے بیان کے درمیان میں کل کے حوالے سے ترغیب دلائی، تو بس اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل
جس طرح آج آپ تشریف لائے ہیں اور ہر جمعرات کو اپنے یوسی سے، وارڈ سے اور ذیلی حلقوں سے گاڑیاں بھر بھر کے لاتے ہیں، تو کل بھی انشاءاللہ عز و جل نیاز امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہتمام ہے۔ تو محفل اجتماع ذکر الرات انشاءاللہ عز و جل بھرپور انداز میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہوگی، اور انشاءاللہ جانشین امیر اہل سنت بھی تشریف فرما ہوں گے، نگران شورا بھی تشریف فرما ہوں گے، اور انشاءاللہ امیر اہل سنت بھی براہ راست کرم فرمائیں گے۔ جس طرح آج آپ تشریف لائے ہیں تو امید ہے کہ کل بھی آپ نے تشریف لانا ہے گاڑیاں بھر بھر کر، تو آپ سب نیت فرما لیں۔ تمام اسلامی بھائیوں نے تشریف لانا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل کھیر پوری کی بھی نیاز ہوگی، تو نیت کر لیں، ارادہ کر لیں۔ جو آج اسلامی بھائی تشریف لائے ہیں اور اپنے اپنے گاڑیوں کے جو ذمہ داران ہیں، ان کو آپ ابھی سے حلقوں کے بعد یا حلقوں کے درمیان کہہ دیں کہ کل بھی ہم نے انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں محفل ذکر الرات میں شرکت کرنی ہے، تو تمام اسلامی بھائی اس کی بھرپور تیاری فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اب انشاءاللہ ذکر ہوگا، دعا ہوگا۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك
لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رحمن الدنيا والآخرة يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات حل مشكلاتنا يا الله يا رافع البليات ادفع بلياتنا يا الله يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا الله يا ستار العيوب استر عيوبنا بسترك الجميل يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا الله يا رجاء السائلين يا امان الخائفين يا ذا الجلال والاكرام نسالك حسن الختام يا ذا الجلال والاكرام نسالك حسن الختام اے ڈوبتوں کو بچانے والے اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے اے ماہ رجب میں اپنے بندوں کے جرموں کو اپنی رحمت کی سبب معاف کرنے والے جرم کر کے گناہ کر کے خطائیں کر کے گناہوں کا بار سر پر اٹھائے ہاتھ اٹھائے تیرے دربار میں حاضر ہیں اے اللہ اس قدر گناہ ہے اس قدر خطائیں ہیں کس کس جرم کی معافی مانگے مولا ہمیں تو اپنے جرم بھی یاد نہیں ہے ہاتھ اٹھائے ہیں یہ ہاتھ کالے ہیں جس زبان سے دعا کر رہے ہیں زبان سے بھی گناہ کیے نہ پروردگار نہ منہ ہے تیرے آگے دکھانے کے قابل نہ کوئی عمل سنانے کے قابل پروردگار تیرا عدل ہوگا تیرا انصاف ہوگا کہ ہمیں گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے مگر مولا رجب کا مہینہ ہے شب جمعہ ہے ہم تیرے عدل کے نہیں تیری رحمت کی سواری بن کر آئے ہیں گناہگار ضرور ہے مانتے ہیں قسم نہیں چھوڑی تجھے ناراض کرنے میں مگر مولا بندے تیرے ہیں تجھے اپنا رب مانتے ہیں اور تو گناہگاروں کا بھی مولا ہے ہمیں یہ معلوم ہے کہ اتنے سارے گناہ ہونے کے باوجود ہمارے گناہ تیری رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے تیری رحمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہمارے گناہوں نے اور اگر تو نے ہمیں بخش دیا تو تیری رحمت میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی اے اللہ تو ہماری ماں سے زیادہ ہمیں چاہنے والا ہے آج کرم کر دے مبارک مہینہ ہے ہم گناہگار ہیں مانتے ہیں مگر اتنا بڑا مجمع ہے اتنے ہاتھ اٹھے ہیں کوئی تو تیرا ایک بندہ ہوگا یہاں ہوگا یہاں لائیو سنا جا رہا ہے کہیں تیرے بندے تیری بندیاں ہمارے ساتھ شامل ہیں اے اللہ تجھے اسی مقبول کا واسطہ اے اللہ ہماری بھی دعا سن دے اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دے ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ معاف کر دے ہمارے اعلانیہ گناہ معاف فرما دے اے اللہ آج کی رات ہماری بخشش فرما دے ہمیں نہیں پتا زندگی کتنی رہ گئی کب دنیا سے چلے جائیں روز جنازے اٹھ رہے ہیں روز ہمیں اطلاعات مل رہی ہے کبھی ہمارے
ہے مالک، تجھے نہ کہیں تو کس کو کہیں مالک؟ تیرے سوا کون ہے؟ تیرے سوا کون ہے اس کے دربار میں اپنی پریشانیاں عرض کرے؟ رب کریم، دکھ ہے، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، مگر یہ پتا ہے کہ تو قدرت والا ہے، تو چاہے تو حضرت یوسف کو کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ اللہ ہمارے دکھوں کو بھی دور فرما دے، دکھوں کے اندھیرے سے نکال کر ہمیں خوشیوں کے اجالے میں داخل کر دے، بیماری کے اندھیرے سے نکال کر اے اللہ ہمیں صحت کے اجالے میں داخل کر دے۔ اللہ جتنے دکھی آئے ہیں خوشحال کر دے، اے اللہ بیمار آئے ہیں شفا دے دے، قرضدار آئے ہیں قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، اولاد والوں کی اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنا دے، ہمیں اولاد کے دکھ سے محفوظ فرما۔ اے پروردگار، مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال طیب آسان روزگار دے دے، جو روزگار والے ہیں ان کے رزق حلال میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما۔ اے اللہ جو جس دکھ میں ہے، جس کرب میں ہے، جس مشکل میں ہے، تو سب جانتا ہے۔ اے کریم، رجب کا مہینہ ہے، ہم نے روایتوں میں پڑھا ہے کہ رجب میں مسلمانوں کی پریشانیاں دور کرنی چاہیے۔ اے اللہ تو سب سے بڑا رحمان ہے، تجھ سے بڑھ کر کون کرم کرنے والا ہے؟ اے اللہ آج کرم کر دے، آج ہماری پریشانی دور فرما دے، ہمارے دکھوں کو دور فرما دے، ہمارے کرم کو دور فرما دے، بے چینوں کو چین دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے۔ اے اللہ جو حرمین طیبین جانے کو تڑپ رہے ہیں، اے کریم انہیں جلدی جلدی پیارا پیارا کعبہ دکھا دے، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے۔ اے اللہ کبھی بھی ہمیں حرمین طیبین سے محروم نہ کیجیو۔ اے اللہ رمضان مکہ نصیب فرما، رمضان مدینہ نصیب فرما، اسی سال حج کی سعادت بھی نصیب فرما۔ اے پروردگار دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ جن کے والدین حیات ہیں ان کے سروں پر دیر قائم و دائم فرما۔ اے کریم، فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرما، پاکستان کے مسلمانوں کی خیر فرما، ہمارے وطن پر خاص نگاہ رحمت فرما دے، دہشت گردوں کی دہشت گردیوں سے جان چھڑا دے، امن و سکون کا ہمارے وطن کو گہوارہ بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين برحمتك الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
سبحان